فرائیڈے والے دن ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پاکستان کے اندر. وہاں پر جو بنگلہ دیشی ہائی کمیشن ہے ادھر ایک تقریب ہو رہی تھی اور اس تقریب کا جو چیف گیسٹ تھا, پتہ ہے وہ چیف گیسٹ کون تھا؟ بنگلہ دیش کی 54th نیشنل انڈیپینڈنس ڈے کے حوالے سے تقریب ہو رہی تھی, ایونٹ ہو رہا تھا, اور اس میں پتہ ہے چیف گیسٹ کون تھا؟ پاکستان کا ڈیفنس منسٹر. یہ بھی ایک انوکھی چیز ہوئی ہے دیکھا جائے تو, کہ پاکستان کا ڈیفنس منسٹر. بنگلہ دیش انڈیا کے کسی قسم کے پریشر کو نہیں لے گا. بنگلہ دیش نے انڈیا کا ہر طرح کا پریشر ریجیکٹ کر دیا ہے اور انڈیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے بنگلہ دیش پاکستان کے ساتھ اپنے ریلیشنز کو بہتری کی طرف لے کے جائے گا. یہاں پہ جیسے کہ جو پاکستان کے جو فارن منسٹر ہیں ان کا بنگلہ دیش کا وزٹ جو ہے وہ پوسٹ پون ہوا ہے. انہی چیزوں کو لے کے انڈیا کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ بنگلہ دیش جو ہے انڈر پریشر آ گیا ہے اور بنگلہ دیش میں بھی لیٹر آن ہمارے کنٹرول میں واپس آ جائے. اس طرح کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں. لیکن یہاں پہ آج میں آپ لوگ ساتھ بہت امپورٹنٹ رپورٹ شیئر کرنے والی ہوں جس کو دیکھ کے آپ کو پتہ چلے گا کہ بنگلہ دیش نے کس قدر سخت قسم کا جواب دیا ہے انڈیا کو کہ ہم ان کے پریشر میں بالکل نہیں آنے والے. اور اگر ان کو ایسا لگتا ہے تو اپنے دماغ سے یہ سوچ, یہ غلط فہمی باہر نکال کے پھینک دیں, کیونکہ ہم پاکستان کے ساتھ اپنے ریلیشنز کو بہت مضبوط کرنے والے ہیں. ابھی آپ لوگ ساتھ رپورٹ شیئر کرتے ہیں, اس کو آخر تک دیکھیں. ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں. تو چلتے دیکھتے ہیں ویڈیو. ناظرین, آج 27 اپریل ہے اور آج پاکستان کے فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے بنگلہ دیش آنا تھا. ان کا دورہ بنگلہ دیش طے تھا اور سب کچھ اگر پلان کے مطابق رہتا تو آج انہوں نے ڈھاکہ میں لینڈ ہونا تھا, لیکن لاسٹ مومنٹ پہ ان کا یہ دورہ پوسٹ پون ہو گیا اور اب نئی تاریخوں کا اعلان بعد میں کیا جائے گا کہ دوبارہ اسحاق ڈار کب بنگلہ دیش تشریف لا رہے ہیں. اب اس ڈیولپمنٹ کو دیکھ کر بہت سارے لوگوں نے یہ ازیوم کر لیا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات ڈاؤن گریڈ ہو رہے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. ڈاؤن گریڈ نہیں ہو رہے. اسحاق ڈار کی وزٹ جو پوسٹ پون ہوئی ہے اس کی وجہ اصل میں حال ہی میں یہ جو بارڈرز پر پاکستان اور انڈیا کے درمیان کلیشز چھڑے ہیں اور ایک جنگی ماحول کریٹ ہوا, تو وہ وجہ تھی اصل میں ان کے دورے کے پوسٹ پون ہونے کی. ادروائز کوئی بائیلیٹرل ایشو نہیں تھا دونوں ملکوں کے درمیان. یہ ریجنل حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ ان کو اپنی یہ وزٹ پوسٹ پون کرنی پڑی, بیکاز یہ ایک اندازہ لگایا جا رہا تھا پاکستان کے اندر کہ ان حالات میں اگر پاکستان کا فارن منسٹر بنگلہ دیش پہنچتا تو شاید انڈیا کی طرف سے بنگلہ دیش کو مزید پریشرائز کیا جاتا اپنے تعلقات پاکستان کے ساتھ ڈاؤن گریڈ کرنے کے حوالے سے. کچھ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ چونکہ پاکستانی فارن منسٹر کا دورہ پوسٹ پون ہو گیا ہے تو لہٰذا دونوں ملکوں کے ٹائز ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ڈاؤن گریڈ ہوں, لیکن ایسا نہیں ہے. فرائیڈے والے دن ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پاکستان کے اندر. وہاں پر جو بنگلہ دیشی ہائی کمیشن ہے ادھر ایک تقریب ہو رہی تھی اور اس تقریب کا جو چیف گیسٹ پتہ ہے وہ چیف گیسٹ کون تھا؟ بنگلہ دیش کی 54th نیشنل انڈیپینڈنس ڈے کے حوالے سے تقریب ہو رہی تھی, ایونٹ ہو رہا تھا, اور اس میں پتہ ہے چیف گیسٹ کون تھا؟ پاکستان کا ڈیفنس منسٹر. یہ بھی ایک انوکھی چیز ہوئی ہے دیکھا جائے تو, کہ پاکستان کا ڈیفنس منسٹر چیف گیسٹ تھا اس ایونٹ کے اندر. یہ جو بنگلہ دیش کا نیشنل انڈیپینڈنس ڈے تھا وہاں پر ڈیفنس منسٹر پاکستان کا چیف گیسٹ تھا. اس موقع پہ پاکستانی ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب نے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اپنے جو تعلقات ہیں ریلیشن سے بنگلہ دیش کے ساتھ ان کو بڑی اہمیت دیتا ہے, امپورٹنس دیتا ہے, اور ہم بنگلہ دیش کے ساتھ اپنی پارٹنرشپ اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں, اپنے ٹائز اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں. دی ٹائمز آف انڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ پاکستان ڈیفنس منسٹر سیکس اسٹرانگر ٹائز ود بنگلہ دیش. پاکستان ڈیفنس منسٹر خواجہ محمد آصف underlined the affection between the people of Pakistan and Bangladesh and sought stronger ties with Bangladesh. Asif, referring to the cordial ties between the two countries, said that both capitals were keenly working for furthering economic, political and cultural cooperation. We value our relations with Bangladesh and look forward to deepening our engagement in various sectors. Geo News quoted Asif as saying. اور اس ایونٹ کے حوالے سے جس ایونٹ میں یہ خواجہ آصف صاحب بات کر رہے تھے اس ایونٹ کے حوالے سے وہ کہتے ہیں
कि he was speaking at a reception on Friday to celebrate the 54th National and Independence Day of Bangladesh as the chief guest, hosted by Bangladesh High Commissioner Muhammad Iqbal Hussain Khan and his spouse Roshan Nahid. The minister lauded Bangladesh's progress in the socio-economic sector. تو یہ ایک کافی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے اور ایسے وقت میں ہوئی ہے جب یہ اندازے لگائے جا رہے تھے کہ گویا کہ ایک چھوٹے سے فیکٹر کی وجہ سے کوئی ڈاؤن گریڈ ہونے جا رہے ہیں دونوں ملکوں کے تعلقات. جو اسحاق ڈار کی وزٹ کینسل ہوئی ہے اس پہ انڈین میڈیا کافی کچھ لکھ رہا تھا کہ ہمارا پریشر کام کر گیا تو ہم نے بنگلہ دیش کو منع کیا تو یہ ساری وزٹس پوسٹ پون ہو رہی ہیں. بٹ اٹس ناٹ لائک دیٹ. یہ اصل میں جیو پولیٹیکل جو حالات ہیں ریجن کے اس کی وجہ سے ری شیڈیول کی گئی ہے. اچھا اسی حوالے سے ایک امپورٹنٹ خبر آپ کو یہ بتا دوں کہ ایران کے ذریعے، اب یہ فی الحال مجھے کسی نیوز آؤٹ لیٹ کے اندر رپورٹ نظر نہیں آئی، لیکن سوتروں کے انوسار ایران نے بیچ کا رول پلے کیا ہے. ایران کے ذریعے انڈیا نے پاکستان کو میسج بھجوایا ہے کہ وی ڈونٹ وانٹ ایسکیلیشن. مزید ہم یہاں پر کوئی جنگی جو ماحول ہے وہ بڑھانا نہیں چاہتے، ہم چیزوں کو کول ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں. یہ میسج انڈیا سے گیا ہے پاکستان کی طرف. یاد رہے کہ گزشتہ 3 دن سے لے کر بارڈر پر شدید قسم کی فائرنگ تھی. 3 دنوں تک مسلسل انڈین ملٹری نے یہ الزام لگایا کہ پاکستان کی طرف سے بڑا بھرپور وہاں سے حملہ ہو رہا ہے لائن آف کنٹرول کے اوپر روزانہ. 3 دن تک انہوں نے یہ کلیم کیا اور اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ ایران کے ذریعے پاکستان کو میسج بھجوایا گیا ہے کہ ڈونٹ وری، ہمارا کوئی یہاں پر ایسکیلیشن لیول بڑھانے کا ارادہ نہیں ہے. اچھا مین وائل جو ہندتوادی بھکت ہیں وہ ابھی بھی یہ امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی میزائل حملہ ہوگا پاکستان کے اوپر، کوئی ایئر اسٹرائک ہوگی، کوئی سرجیکل اسٹرائک ہوگا. انڈیا کے اندر کافی سارے جو بھکت ہیں وہ ابھی بھی یہ امید لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ سبق سکھایا جائے گا پاکستان کو. اچھا دوسری طرف انڈیا کے جو ڈیفنس ایکسپرٹس ہیں، میں بڑا حیران ہوا کہ ان کے جو چوٹی کے ڈیفنس ایکسپرٹس ہیں وہ بھی غلط طریقے سے چیزوں کو ریڈ کر رہے ہیں، ابھی بھی غلط طریقے سے ریڈ کر رہے ہیں. انڈیا کے ایک فارمر آرمی کمانڈر ہیں رانا پرتاپ کلیتا صاحب، یہ ایسٹرن کمانڈ کے چیف رہ چکے ہیں. لیفٹیننٹ جنرل رانا پرتاپ کلیتا صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ اگر انڈیا اور پاکستان کے درمیان چیزیں خراب ہوتی ہیں، سچویشن خراب ہوتی ہے تو چائنا بیچ میں نہیں آئے گا. ٹوٹلی مس ریڈ کر رہے ہیں. ان کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ سچویشن کس طرح کی ہے بارڈرز کے اوپر. انڈیا کی ملٹری کے جو ٹاپ کمانڈ ہے ان کو اندازہ ہے، اسی لیے ایران کے ذریعے یہ میسج پاکستان کو دلوایا گیا ہے کہ چیزوں کو کول ڈاؤن کریے. ان کو اندازہ ہے. لیکن یہ جو پرتاپ سنگھ صاحب ہیں یہ چونکہ ریٹائرڈ ہیں تو شاید اس لیے اتنا زیادہ یہ ادراک نہیں رکھتے چیزوں کا کہ کیا صورتحال بارڈرز پر چل رہی ہے. وہ کہتے ہیں چائنا unlikely to get involved in India Pakistan instability post پہلگام اٹیک ایکس آرمی کمانڈر. اس کی وجہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پوسٹ دی گلوان 2020 انسیڈنٹ آفٹر a lot of consultations and deliberations between the two countries, the standoff at the last of the friction points has been resolved. Former Eastern Command Chief Lieutenant General retired رانا پرتاپ کلیتا ٹولڈ PTI. اچھا ریزالو کیسے ہوا ہے؟ کوئی چائنیز کیا پیچھے گئے؟ یعنی 2020 میں جس علاقے پہ یہ آگے آ گئے تھے تو کیا اس سے پیچھے گئے ہیں؟ نہیں، پیچھے نہیں گئے. انڈیا کی ملٹری پیچھے ہوئی ہے. اس کو وہ ریزالو ہونا بتا رہے ہیں کہ میٹر ریزالو ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں وہ جو لاسٹ فرکشن پوائنٹ تھا نا وہاں پر بھی ڈی ایسکیلیشن ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہے. یہ ہیوملیشن کہنا چاہیے اس کو کہ آپ اپنا علاقہ واپس چھڑانے کی بجائے مزید پیچھے چلے آئے ہیں اور اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈی ایسکیلیشن ہوئی ہے. اور اسی پروسیس کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ سیئنگ دیز کمپلیکسٹیز اینڈ جیو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ایز ویل ویدر دیر ول بی اینی ڈائریکٹ مینیفیسٹیشن آف دی چائنیز ٹوارڈس دی انسٹیبلٹی کازڈ بائی دی پہلگام انسیڈنٹ از ڈیفیکلٹ ٹو پریڈکٹ ایٹ دا مومنٹ بٹ ایز آف ناؤ آئی ڈونٹ سی دیم گیٹنگ ڈائریکٹلی انوالوڈ دی فارمر آرمی کمانڈر سیڈ. خود کو بھی شیورٹی نہیں ہے. 2 باتیں کر رہے ہیں، ہو بھی سکتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے نہیں ہوگا. یہ دونوں باتیں کر رہے ہیں. انپریڈکٹیبل ہے، چائنا کا جو مائنڈ ہے اس کو پڑھنا مشکل ہے. ہو بھی سکتا ہے انوالو ہو بھی سکتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہوگا. تو دونوں باتیں کر گئے. بٹ دا فیکٹ از دیٹ چائنیز ڈیفینیٹلی اس کے اندر انوالو ہوں گے. اس کی بہت بڑی وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ ان کے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ہیں کشمیر کے اندر. پاکستانی جو کشمیر ہے اسٹریٹجیکلی چائنا کے لیے امپورٹنٹ ہے. نمبر 1، یہ جو علاقہ ہے یہ دروازہ ہے ان کے اور پاکستان کے درمیان، اور پاکستان کے ذریعے وہ عربین سی تک پہنچتے ہیں. یہ دروازہ ہے کشمیر کا علاقہ.
تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ان کا اتنا بڑا تبت کا علاقہ ہے, ان کو عربین سی تک ایکسس ملی ہوئی ہے, خاص طور پر زنجیان کا جو ریجن ہے بہت بڑا ریجن ہے, مسلم میجورٹی ریجن ہے, کروڑوں کی تعداد میں لوگ یہاں پر رہتے ہیں. ان کو جو سب سے قریبی ایکسس ہے سمندر تک وہ یہی ہے, پاکستان کی جو سی ہے. اور آن ٹاپ آف دیٹ وہ جو $60 بلین کا سی پیک ہے, $60 بلین کی انویسٹمنٹ ہے, وہ زبردست ہو جائے گی چائنا کی اگر یہاں پر انڈین ڈیزائنز کامیاب ہو گئے تو لہذا یہ اپنی انویسٹمنٹ بچانے کے لیے بھی سرٹنلی اس کنفلکٹ کے اندر ہے. پاکستان کے ڈیفنس منسٹر نے یہ کہا ہے اور اس کو انڈیا میں بھی رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ پاکستان اپنے ریلیشنز کو مضبوط کرنا چاہتا ہے. پاکستان اور بنگلہ دیش کے لوگوں کے درمیان جو افیلیشن ہے, جو پیار ہے, جو محبت ہے, یہاں پہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے ریلیشن جو ہے وہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں یہاں کے لوگ. ٹھیک ہے, تو ظاہری سی بات ہے جب پولیٹیکل لیول پہ بھی اس کو اب پرسو کیا جا رہا ہے تو اس میں بہت بڑا چینج آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا ہے. یہاں پہ اب انڈیا کو ایک صاف پیغام جا چکا ہے کہ بنگلہ دیش کسی طور بھی ہمارے پریشر میں نہیں آنے والا. بنگلہ دیش نے انڈیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں, کتنی بھی کوشش کر لیں, ہم انڈر پریشر نہیں آنے والے. ہمارے ملکی مفاد میں ہوگا اگر بہتر کہ پاکستان سے تعلقات جو ہیں ہمارے حق میں ہیں تو ہم جی پاکستان کے ساتھ اپنے ریلیشنز کو بہتر کریں گے, بہتری کی طرف لے کے جائیں گے. اس میں ہمیں کوئی بھی اس چیز سے, اس بات سے نہیں روک سکتا. تو یہاں پہ جی یہ پیغام جو ہے پاکستان کے فارن منسٹر کی جانب سے دیا گیا ہے بہت اہم قسم کی میٹنگ میں. اور یہاں پہ جو وزٹ ہے پاکستان کے فارن منسٹر کا وہ جی بہت جلد ہوگا اور اس کی ڈیٹ جو ہے وہ بہت جلد اناؤنس ہوگی. یہاں پہ بہت اہم قسم کے اپڈیٹس ہیں جو میں مزید آپ لوگوں سے شیئر کروں گی. آپ لوگ اسٹے ٹیونڈ رہیں. میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں. ویڈیو کو ادھر ہی ختم کریں گے. آپ لوگوں سے جی پھر سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.